سکندر کی ماں قبرستان گئی نا تو اس نے کہا ہائے میرا سکندر. تو گورکن نے کہا ماں کس سکندر کی بات کر رہی ہو؟ یہاں تو کتنے ہی سکندر لیٹے ہوئے ہیں. بغداد میں آپ کرخ کے قبرستان میں جائیں تو وہاں باسی خلفاء کی قبریں، ہارون الرشید، مامون الرشید، امین الرشید، معتصم باللہ، مستنجد باللہ، سارے بادشاہ قبرستان میں لیٹے ہوئے. کبھی تخت پہ بیٹھتے تھے، آج قبرستان میں لیٹے ہوئے. یہ مامون پر جب آخری وقت آیا تھا تو اس نے راکھ منگوائی. چولہے کے اندر جو کوئلے جلنے کے بعد کوئلے بجھتے ہیں تو راکھ بنتی ہے، وہ راکھ اس نے اپنے بستر کے ساتھ زمین پہ بچھائی. چارپائی سے اتر کے راکھ پہ لیٹ گیا اور راکھ میں ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا ارحم یا من لا یزول ملکہ الا من زال ملکہ، یا من لا یزول ملکہ الا من زال ملکہ. اے وہ ذات جس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس پہ رحم کر جس کی بادشاہی آج ختم ہو گئی. بادشاہ آخری وقت یہ جملے بول رہے میری بادشاہی تو آج ختم ہو گئی پر تیری بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی، تو میرے اوپر رحم فرما. تو قبرستان میں بیٹھ کر آپ کو زندگی کا راز اور دوسرا رخ نظر آئے گا کہ زندگی رونقی نہیں، زندگی تنہائی بھی ہے، زندگی گپ شپ ہی نہیں، زندگی خاموشی بھی ہے. یہ بھی زندگی کا ہی ایک پہلو ہے. پھر قبرستان میں بیٹھ کر جب آپ کے ارد گرد قبریں ہوں، اپنے آپ سے ایک سوال کریں میرے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے جو میں نے دنیا میں گزارنے اور پھر یہاں آنا ہے. میرے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے. بس اگر آج کی گفتگو سے یہ سوال ہی آپ کے دلوں تک پہنچ جائے تو میری گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا. سر پٹ نہ دوڑتے جائیں کہ بڑا وقت ہے بڑا وقت ہے. کبھی قبرستان جا کے قبروں میں بیٹھ کے سوچیں ان کا وقت پورا ہو گیا، یہ گھر چھوڑ کے قبرستان آ گئے، یہ محفلیں چھوڑ کے یہاں آ کے لیٹ گئے. میرے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے، کتنا وقت میں گزار چکا ہوں، کتنا وقت میرے پاس رہ گیا ہے جو میں نے اس دنیا میں ابھی گزارنا ہے.